أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات خالق کائنات اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 اطاعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے یہ اس کا نام دین اطاعت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے اپنی اطاعت کو مشروط قرار دیا اطاعت رسول کے ساتھ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی بھی اطاعت کر لی، مگر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی پیروی کی، اس نے سمجھو اللہ کی پیروی کیا ہے، اس نے اللہ کی اتباع کی ہے۔ اور آج بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس وقت جب رسول خدا کے پاس لوگ آئے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا قل، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو تم رسول کی اتباع کرو، یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، یعنی اتباع رسول اور اطاعت رسول کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کہیں، جیسے اہل بیت کہیں، جیسے رسول اللہ کہیں، ہمیں ان کی بات کو اسی طرح منوعن ماننا ہے، اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے کہا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم 4 پڑھیں گے، یہ میری اتباع نہیں ہوگی۔ تو جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی اتباع کا نام چاہے دین، اور رسول کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے بعد میں فرمایا کہ من، وہ بندہ جو علی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی اتباع کیا ہے، کہ اسی لیے اولی الامر قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے رسول خدا کے جو نائبین ہیں 12 ائمہ علیہ السلام، ان کو اولی الامر خود بنایا، ہم نے نہیں بنایا، ہمارے بنائے ہوئے تو ناقص ہوتے ہیں، مگر وہ معصوم ہے، اندر غلطی سے پاک ہے، ان کے پاس تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہا کہ جو امام معصوم ہے اس کی اتباع بھی کرنا واجب ہے، جس طرح رسول اللہ کی اتباع کرنا واجب ہے اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی کرنا واجب ہے۔ اب اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت یہ ہے کیا کہ جو اللہ نے فرمایا عبادت کا وہ ہمیں حکم دیا، اور قرآن نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مقصد انسان کو پیدا کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، ابس فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی شے کو ابس پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ابس پیدا نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں پیدا کیا
دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، پھر ہم سن کے پہچانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، پھر ہم جو ہے ہاتھ سے مت کر کے پہچانتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر پہچانتا ہے کہ اس کے اندر کیا مرض ہے، نبض کو دیکھ کر حکیم پہچانتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قوت انسان کو عطا کی ہے کہ وہ مت کر کے پہچانتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ انسان سونگ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ سایہ اس پھول میں خوشبو ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان زبان سے چل کے پہچانتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے صرف معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ تم دنیا میں کوئی چیز بھی پہچاننا چاہتے ہو تو ان 5 کے ذریعے، اور ان 5 کا مرکز اللہ تعالیٰ نے عقل کو بنایا ہے۔ اب ہم کہیں کہ عقل ہمیں ذرا سامنے آ، ہمیں بتا یہ کس کی آواز ہے، ہمیں مت کر کے بتا، وہ کہے گی کہ مجھے پہچاننا ہے تو میں سامنے آنے والی چیز نہیں ہوں، اگر مجھے پہچاننا ہے تو عقل کے ذریعے، عقل کہے گی میں سامنے نہیں آ سکتی، میں نے اپنے لیے ہاتھ میں دیا، ناک دیا سونگنے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، اور اس کے بعد آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، لیکن یہ 5 چیزیں تبھی فیصلہ کر سکتی ہے جب بندے کے اندر عقل صحیح ہو۔ اگر ایک عقل جو ہے ختم ہو جائے، غائب ہو جائے تو بہترین ڈاکٹر تھا لیکن آج عقل نہیں ہے تو کوئی اس کے پاس علاج نہیں کرائے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیا ہو جائے، پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، حکیم کے پاس جاتے تھے، مولوی کے پاس جاتے تھے، کہا اب اس کے پاس عقل نہیں ہے لہذا فیصلہ غلط نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پہچاننے کے لیے یہ 5 چیزیں دی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَعْرَضْتُ عَنْ عُرْفِهَا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے تو میں نے اپنی معرفت کے لیے ان 5 چیزیں جو تمہیں دنیا میں دی ہے یہ خلق نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں نے محمد کو خلق کیا، انہیں دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت چاہا، میری میں پہچانا چاہا، تو روایت میں فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، اور ایک روایت میں کہ میں نے محمد کو خلق فرمایا، محمد کو دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ رسول فرماتے ہیں وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، الفاطمہ وَبَدْعَةُ مِنِّي، فاطمہ میرا جد ہے، ان الحسن والحسین رحمتان، کہ حسن اور حسین میری خوشبو ہیں۔ اور پھر فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کہ اللہ نے یہ 14 کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا، اور اپنی معرفت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں یہ 5 چیزیں عطا کی ہیں، اور ان کا مرکز عقل ہے۔ عقل کو کہیں کہ سامنے آ تو وہ نہیں آئے گی، کیوں؟ وہ کہے گی کہ مجھے سامنے آنے والی چیز نہیں ہو، مجھے پہچاننا ہے تو ان 5 کے ذریعے۔ اب ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمارے سامنے آ، آپ نے توجہ نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ مجھے دیکھنا ہے تو میں نے اپنی معرفت کے لیے نور محمد کو خلق فرمایا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، یہ معرفت الہی ہے۔ اللہ تک پہنچنا تو ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم نے اطاعت کریں گے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی، اور وہ اطاعت ایسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کہ جناب سلیمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھے، فارس کے رہنے والے تھے، مگر جیسے ہی رسول خدا کے گھر پہ آئے، دروازے پہ آئے، در بطول پہ آئے، تو ایسے جیسے سے بات کی جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کو یہ فرمانا پڑا السلمان من اہل البیت، کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، ہاں نہیں، لیکن اتباع رسول ایسے کی کہ نبی کو اتباع ایسی پسند آ گئی کہ فرمانا پڑا کہ سلمان من اہل البیت،
مسلمان کا کوئی عام مقام نہیں ہے کہ اگر مدائن مولا کائنات نے بھیجا اپنا گورنر بنا کر تو اس وقت وہاں پہ جناب سلمان تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تمہیں قبرستان سے گزرو اور تمہیں سلام کا جواب آ جائے تو سوچنا اب تمہارا وقت قریب ہے. جناب سلمان وہاں پہ مولا کائنات نے گورنر بنا کے بھیجا, میدان میں ہیں, ایک دن قبرستان سے گزرے, جیسے ہی جواب آیا آپ پریشان ہوئے کہ میرا وقت قریب ہے. اپنے غلام کو بتایا اور کہا کہ میں شاید دنیا سے جانے والا ہوں. وہ غلام کا کہتا ہے کہ آپ کو جنازہ کون پڑھائے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو کفن کون پہنائے گا. جیسے اس نے سوال کیا تو جناب سلیمان کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو, میرا غسل مجھے کفن وہی پہنائے گا میں یغسل رسول اللہ, جس نے رسول اللہ کو غسل دیا. مجھے دفن وہی کرے گا جس نے رسول اللہ کو دفن کیا. میرا جنازہ وہی پڑھے گا جس نے رسول اللہ کا جنازہ پڑھایا. اب وہ نادان غلام پریشان ہوا کہ جناب سلیمان کا جنازہ تو یہ کہہ رہے کہ وہ پڑھایا جس نے رسول اللہ کا پڑھایا. تو رسول اللہ کا جنازہ تو مولا کائنات نے پڑھایا تھا. اب مولا کائنات بیٹھے مدینہ میں, مدینہ یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے. اب کون جائے گا جا کر مدینے میں مولا کائنات کو خبر دے گا؟ پتہ نہیں کب مولا کو یہ پیغام ملے گا, کب مولا آئیں گے, کیسے ان کو پتہ چلے گا, وہ جہاں پر آ کر بتائیں گے. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, کیا دیکھتا ہے کہ سامنے علی ابن ابی طالب ہے. جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا تو اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں زادان گھبرا جو کیا ہے, جو ہمارا ہوتا ہے پھر وہ بلاتا نہیں, ہم خود آ جاتے ہیں. تو یہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور رسول اللہ کی اتباع ایسی کی. اور جناب فضہ کا مقام دیکھی کہ وہ کنیز تھی, لیکن جناب حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار انہیں ماں کہتے. یہ رتبہ کب ملا جب وہ رسول اللہ کے گھر میں جناب سیدہ کی عزیز اتباع کی, جیسے ان کو عبادت کرتے دیکھا ویسے ہی عبادت بجا لاتی. اور جناب سلمان کو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ کہ حسنین کو لے کر آؤ. اب جناب سلمان آئے, درے بطول پہ کیا دیکھتے کہ جناب فضہ کرے, ادھر جناب حسن ادھر امام حسین ہے. اب دونوں بچوں کو ساتھ لے کے کھڑی ہے جیسے انتظار کر رہی ہے. تو جناب سلمان پریشان ہوئے کہ میں فضہ ابھی نبی پاک نے مجھے فرمایا کہ حسنین کو لے کر آؤ, یہ میرے آنے سے پہلے آپ کو کس نے بتایا؟ اس وقت جناب فضہ کہتی ہے بھائی سلمان باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں, آپ کو نبی نے فرمایا لے آؤ, مجھے بطول نے کہا لے جاؤ. یہ عبادت کا جو مقام ہے جس درس کے لیے انسان کو خلق کیا جائے, وہ اگر ہم آل محمد سے لیں تو تبھی لطف آئے گا. وہ مولا کائنات جو محراب پہ بیٹھ کر اپنے بارگاہ سے یہ مقدس کر کے کہتے ہیں اے پروردگار محبت کا خوف من النار, کہ میں علی تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا, او محبت کا طمع للجنہ, بلکہ میں علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا. یہ مولا کائنات ہی بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. اگر خوف سے عبادت کریں تو یہ غلام کی عبادت ہے, اگر لعنت میں عبادت کی جائے تو یہ ایک مزدور کی عبادت ہے جس کو پتا ہے کہ شام کو مجھے اجرت ملے گی. تاکہ علی علیہ السلام نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے, پر بچت تو اہل للعبادہ, میں علی نے تو تجھے لائق عبادت پایا. علی علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر بال بچہ تو اہلن للعبادہ کہ تو لائق عبادت ہے, یہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں, یہ مولا کائنات ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے, محتاج عبادت نہیں ہے. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ احسان نہیں کرتے. اب اللہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ رہے گا نہیں, بلکہ وہ تو لائق عبادت. مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو بات
اور میرے مولا ہر بات کے نیچے جاتا ہے اس پروردگار کا شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے ہر درخت کے نیچے. اب آپ سوچیں کہ مولا معصوم ہے لیکن ہمیں بتا دیں کہ ہر درخت کے نیچے جاتا ہے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. یہ کون سی نعمت عطا کی کہ تو نے مجھے درخت عطا کیا, باغ عطا کیا. کوئی سلام کہتا مولا جواب میں جب اس کو جواب دیتے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن معصوم ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور اس کے بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا مولا کائنات کی کہ آپ کا تو لقب ہی زین العابدین ہے, آپ کا تو لقب ہی سید الساجدین ہے, اس سے کم لقب کیا ہو سکتا ہے. اس وقت پھر مولا نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے. کہا آپ کے لیے تو پیغمبر اسلام اور کی طرف سے یہ لقب مل چکے کہ آپ زین العابدین ہیں, آپ سید الساجدین ہیں, لیکن اتنے بڑے لقب آپ کے ہیں اور آپ کی جد کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کی. اس وقت میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ارے یہ تو کیا کہہ رہا ہے, جس علی کی عبادت جس علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے, ایک ضرب ثقلین سے بڑھ جائے تو باقی عبادت کتنی افضل ہوگی. اور رسول اللہ کی کیا عظمت ہے کہ جس سے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب اپنی عبادت کم کر, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, آئے میرا مزمل اپنی عبادت کم کر, تھوڑی کر. تجھے برم آتے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا, تو تھک جاتا اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. جتنا پیارا نبی تھا اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت بھی کیسے نظر رکھا. پروردگار تیرا حکم عبادت کر, میں تو عبادت کر رہا تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ آرام بھی کریں تاکہ پھر وہ تو بتا دیں میں کتنی عبادت کروں. تکمل لیلا الا قلیلا, ساری رات نہیں کچھ رات اور اس میں سے کچھ حصہ. یعنی یہ اس نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کام کر. جو نبی جس کا نام بھی اللہ نے محمد رکھا ہے, جبکہ اللہ کا نام محمود ہے. محمود اور محمد میں کیا فرق ہے؟ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. ساری دنیا ساری کائنات رسول اللہ کی نہیں اللہ کی تعریف کر رہی ہے. ایسے ہی نا آپ کرے نہ کرے اللہ خود فرما رہا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں. محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے, اور محمد کا کیا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو فرق کیا ہے؟ محمد پھر اللہ کا